بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ روزے کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کے روزے کی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹے پہلے بھی رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اور اس وقت کو نصف النہار کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق اور غروب کا وقت نوٹ کر لیں، اور پھر ان کے درمیانی گھنٹوں کو شمار کر لیں، اور پھر ان کا نصف کر لیں، ہاف کر لیں۔ پہلے نصف کے اندر اندر روزے کی نیت کرنا درست ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی اور صبح شروع ہو گئی، اور اس شخص نے رات سے بھی رمضان کے روزہ رکھنے کی نیت اس نے نہیں کی تھی، تو اب صبح ہو جانے کے بعد بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے نصف النہار سے پہلے، بشرط یہ کہ اس نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو اور ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں۔ کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، یعنی کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور شریعت نے کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے؟ تو 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جس میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے جو مریض ہو، یعنی جسے روزے کی وجہ سے بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، یعنی ابھی تو بیمار نہ ہو لیکن روزہ رکھ کر بیمار ہو جانے کا غالب گمان ہو، اور یہ سب کسی مسلمان دیندار ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے ہو، یعنی ایسا دیندار ڈاکٹر جو صوم و صلات کا پابند ہو اور نماز روزے کے حکم کی اس کے نزدیک اہمیت ہو، یا یہ اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے ہو، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اسے ان چیزوں کا غالب گمان ہو، تو ایسا شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر نہ کسی مسلمان دیندار ڈاکٹر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، نہ ہی وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا یا بیماری دیر سے اچھی ہوگی یا بیماری بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یا یہ کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور بغیر کسی دیندار ڈاکٹر کے کہنے سے یا اپنے ذاتی تجربے کے بغیر اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس صورت کے اندر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ دوسرا شخص مسافر ہے، اور یہ وہ مسافر ہے جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، ایسا مسافر ہو جو سفر شرعی یعنی 48 میل یا 77.24 کلومیٹر سفر کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ نمبر 2، یہ شرط پائی جائے اس مسافر میں کہ وہ صبح صادق سے پہلے سفر بھی شروع کر کے ایسی جگہ یعنی شہر کے مضافات وغیرہ سے باہر پہنچ چکا ہو جہاں شرعی طور سے نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے دن میں سفر کرنے کی پختہ نیت تھی اور پختہ ارادہ تھا، لیکن صبح صادق کے وقت وہ گھر کے اندر موجود تھا، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روزہ چھوڑنے کی اجازت تب ہوگی جب وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، یہ شرط بھی پائی جائے اس مسافر میں کہ اس سفر میں جہاں اس کا سفر کرنے کا ارادہ ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کا سفر کرنے کا تو ارادہ ہے، لیکن وہ جہاں جانا چاہ رہا ہے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، تو ایسا شخص بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تیسرا، حاملہ خاتون اور پریگننٹ دودھ پلانے والی خاتون یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ وہ خاتون جسے روزہ رکھنے کی صورت میں اپنے یا اپنے بچے کی جان کا، بیمار ہونے کا، بیماری میں اضافے کا یا دیر سے اچھا ہونے کا غالب گمان ہو۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے اور کوئی دودھ پلانے والی رکھ سکتا ہے اور دودھ اس سے پلوا سکتا ہے، تو دودھ پلانے کی وجہ سے پھر ماں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، تو ایسے وقت ماں کا روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ نمبر 4، انتہائی بوڑھا شخص یعنی مایوس مریض، یعنی جس میں نہ فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت ہو، نہ آئندہ کسی موسم میں امید ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، تو ایسا شخص ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا۔ اب یہ فدیہ کس کو دیا جائے گا؟
تو مستحق یعنی جس کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے ایسے شخص کو فدیہ دیا جائے گا، اور صدقہ فطر میں جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی رقم، وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اسی طرح ایک مسکین کو صبح شام پیٹ بھر کر بھی روزے کے فدیے کے طور پر کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک مسکین کو ایک فدیے سے کم نہ دیں، ہاں ایک فدیے سے زیادہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ یہ فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے دینا درست نہیں ہے، البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد پھر آئندہ کئی ایام کا، کئی روزوں کا فدیہ اکٹھا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ مال نہ ہو، تو وہ صرف استغفار کرے اور نیت رکھے کہ جب بھی اس کو مال میسر آئے گا، جب بھی اس کو فراوانی ہوگی اور گنجائش میسر آئے گی، تو وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔